بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایک بھائی کا استغفار کا مشاہدہ بیان کیا جائے گا کہ کیسے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 کمپنیوں کا مالک بنا دیا۔ وہ بھائی اپنا استغفار کا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں قصیم شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن میں روزگار کے سلسلے میں ریاض شہر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں ایک کمپنی میں ملازم ہو گیا اور میری بہت اچھی گزر بسر ہونے لگی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد کمپنی کو گھاٹا ہونا شروع ہو گیا اور کمپنی نے ملازموں کو نکالنا شروع کر دیا۔ ان ملازموں میں میں بھی شامل تھا۔ میرا روزگار چلا گیا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس طرح سے میں 3-4 مہینے ریاض میں ہی رہا اور نوکری کو تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے وہاں پر کوئی بھی روزگار نہ ملا، بلکہ الٹا مجھ پر کرائے وغیرہ چڑھنا شروع ہو گئے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم لوگ ریاض میں تو کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے آئے تھے، نوکری تو اب رہی نہیں، تو قصیم میں ہمارا اپنا گھر ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں پر واپس چلے جائیں۔ میری بیوی میری بات سے متفق ہوئی اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنا سامان وغیرہ پیک کرنا شروع کر دیا اور ایک گاڑی والے سے بھی کہہ دیا کہ شام کے وقت وہ ہمارا سامان لوڈ کرے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ جب گاڑی والا آ گیا، سامان لوڈ کرنا شروع کر دیا، تو اسی دوران مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو قاری صاحب نے سورہ نوح کی آیات کی تلاوت شروع کر دی، جس کا ترجمہ بہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے میں گھر واپس آیا۔ اس کے بعد جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو پھر قاری صاحب نے سورہ نوح کی تلاوت ہی کرنا شروع کر دی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا اتفاق ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اپنا سامان لوڈ کیا اور ہم قصیم شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہی ہمیں فجر کا وقت ہو گیا، تو جب مسجد میں جا کے میں نے فجر کی نماز پڑھی تو وہاں پر بھی قاری صاحب نے سورہ نوح کی تلاوت ہی کی۔ کہتے میں بہت حیران ہوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ میں نے آ کے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کا ذکر کریں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اور میری بیوی نے استغفار کرنا شروع کر دیا اور اتنا استغفار کیا کہ ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت ہم لوگ استغفار پڑھتے رہتے تھے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ قصیم میں جو مسجد تھی وہاں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا اور وہاں مسجد میں کافی دیر بیٹھا کرتا کہ سب نمازی چلے جاتے اور میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ کہتے ایک دن جب میں مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے آگے ایک آدمی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ان سے ویل چیئر نہیں چل رہی تھی۔ میں ان کی ویل چیئر کو دھکا لگا کے جب چھوڑنے کے لیے ان کے گھر گیا تو میں اس شخص کا گھر دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ وہ بابا جی میرے بہت مشکور ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آؤ گھر آؤ، چائے وغیرہ پیو۔ انہوں نے زبردستی مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھے چائے وغیرہ پلائی اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو میں نے اپنا سارا واقعہ ان کو بتایا۔ یہ سننے کے بعد بابا جی نے اپنے ملازم کو آواز دی اور ایک لفافہ مجھے دیا۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں ریال موجود تھے۔ کہتے میں نے گھر آ کے اپنی بیوی سے ذکر کیا اور میں نے بابا جی کو ملنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھتے آتے جاتے میں ان کو سلام کرتا، ان کا حال احوال پوچھتا۔ اس طرح سے بابا جی کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ کہتے ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ مجھے کس کا فون آیا ہے۔ جب بات ہوئی تو کال کرنے والے نے بتایا کہ میں بابا جی کا بیٹا بات کر رہا ہوں، ہم نے بہت سے ملازم اپنے بابا جی کے لیے رکھے ہیں، بہت ڈرائیور رکھے ہیں، لیکن میرے باپ کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، تو آپ میرے باپ کے ڈرائیور بن جائیں اور ان کے ساتھ رہا کریں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میں نے بتایا کہ میں ریاض میں نوکری کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں تمہاری کتنی تنخواہ تھی؟ تو میں نے بتایا کہ وہاں پر میری 12,000 ریال تنخواہ تھی۔ تو اس کے بعد ان بھائی صاحب نے کہا کہ وہاں اگر تم 12,000 لیتے تھے تو میں تمہیں 15,000 دے دیتا ہوں، لیکن تم ہمارے باپ کے ساتھ رہو۔
کہتے اس طرح سے گھر بیٹھے بٹھائے مجھے روزگار مل گیا اور وہاں کی نسبت زیادہ اچھی تنخواہ مل گئی۔ اس طرح مجھے بابا جی کے ساتھ کام کرتے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم استغفار نہیں چھوڑ رہے تھے، استغفار ہم پڑھتے جا رہے تھے کہ ایک دن دوبارہ سے بابا جی کے بیٹے کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اپنی کمپنی میں بھی حصے دار بنائیں گے، ہم جتنا کام کریں گے اس کا ہم 1% آپ کو دیا کریں گے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ استغفار نے مجھے اتنا رنگ لگایا کہ میں حیران ہوتا جا رہا تھا۔ جن بابا جی کا میں ڈرائیور تھا وہ بابا جی پراپرٹی کا کام کرتے تھے، اور وہ جب بھی ان کی کوئی پراپرٹی سیل ہوتی تو وہ تنخواہ کے علاوہ اس میں سے 10-15 ہزار روپیہ مجھے وہ پراپرٹی سیل کرنے کے بعد بھی مجھے دے دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے میری ہر مہینے بہت اچھی آمدن ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرے تمام معزز سامعین سے ہے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلے؟ پڑھنا تو ایک استغفار ہی ہے، آپ اس کو زندگی کا حصہ بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتنا پڑھیے کہ آپ سو جائیں پھر بھی آپ کی زبان پر یہ ورد جاری ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس بھائی کو اتنا رنگ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی لگائیں گے۔ کامل یقین کے ساتھ پڑھیے اور اپنے من کی مراد حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو میرے تمام واقعات اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔